افضل دعا ہے بخاری کے مطابق سب سے اعلیٰ اور افضل دعا وہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا پڑھنا چاہیے. سمع اللہ لمن حمد. سمع اللہ، اللہ کا نام. اب جب تک کھڑے ہیں تو بیکار نہیں کھڑے. ربنا ولک الحمد. پڑھا تم کو. یہی تو وجہ ہے دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں آیا ہو اور اس نے محمد رسول اللہ کے بارے میں آخری پیشین گوئی آخر میں آنے کی بشارت نہ دی ہو، نہ کہا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے لاسٹ میں آئے، نبی سے پہلے. سب سے آخر میں نبی اکرم سے پہلے اور تمام نبیوں میں سب سے بعد میں کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے جو بشارت دی تھی وہ ان الفاظوں میں دی تھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا. کیا فرمایا؟ آئے بنی اسرائیل، آئے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اس کتاب کی بشارت دیتا ہوں، اس کتاب کی مصدقا لما بین یدی من التورات، جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، یعنی تورات آسمانی کتاب تھی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر تھے. میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے اور موسیٰ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے. لیکن میرے آنے کے بعد اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے جانے کے بعد بھی ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا. میں اس کی بھی شبھ سماچار، اس کی بھی گڈ نیوز تمہیں دے دیتا ہوں، اس کا بھی اچھی خبر تمہیں دے دیتا ہوں، گڈ نیوز تمہیں دیتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں تمہیں ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے نبی کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. جو میرے بعد آئے گا اس رسول کا، اس نبی کا نام احمد ہوگا، وہ میرے بعد آئے گا. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا. تو حضرت عیسیٰ نے اس کی خوشخبری سنائی، نام تک لیا کہ اس کا نام احمد ہوگا. اللہ کے نبی کے دو نام تھے، محمد، احمد. محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا تھا. اور آپ کے دونوں نام تھے محمد بھی اور احمد بھی، اور قرآن میں محمد بھی آیا اور احمد بھی آیا. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں، نام آیا محمد بھی اور احمد بھی نام آیا. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کا مبشرا بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ محمد اور احمد نام ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی دونوں نام ایسے ہی موجود ہیں. اگیان ہیتو کیرت موہمداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے ویکا. موہمداندھیکارم اگیان ہیتو کیرت موہمداندھیکارم ناشم ودھایم. ہمارے پاس محمد کا نام اسی طریقے سے آیا ہے وید میں. اگیان ہیتو کرت محمداندھیکارم، محمد آئیں گے. ترجمہ بھی دیکھ لو، میننگ بھی. محمداندھیکارم، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے. محمداندھیکارم ناشم، محمد کے آتے ہی اندھیرا مٹ جائے گا. محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے. محمداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیت ویکا. اس لیے کہ وہ سب کے ہتکاری ہوں گے، سب کا فائدہ سوچیں گے، صرف اپنا نہیں. ہتدو دیت، وہ سب کے ہتکاری ہوں گے. جیسے سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب کو پہنچتی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج کی روشنی پر صرف میرا ادھیکار ہے، تم نہیں، تمہارا نہیں. سورج کی روشنی جیسے سب کے لیے، ایسے ہی محمد رسول اللہ بھی سب کے لیے، سب کے ہتکاری ہیں. محمد نام ایسے ہی آ گیا. اب احمد بھی دیکھ لو. وید احمد پرش مہانی مادت ورن تپس پرستاد ینیایا. احمد
ایک پرش مہان ہوں گے، ود احمد پرش، احمد مہان پرش ہوں گے، مہانی مادتو، اتنے مہان ہوں گے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. بھگوان نہیں ہوں گے، پرش ہوں گے لیکن مہان، یعنی مہان پرش، مریادا پرشوتم. احمد ایک مہان پرش ہوں گے، ود احمد پرش، مہان مادتو، مہان پرش ہوں گے، اتنے بڑے کہ ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورتپسا، ایشور کا، اللہ کا بہت ہی زیادہ ورنن، اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لیں گے. اس میں کیا سندے ہے، اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ محمد رسول اللہ نے سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا. صبح اٹھے تو اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے. صبح اٹھیں گے نا، آنکھ کھلی، پہلا کھلتے ہی اللہ کا نام، الحمدللہ الذی احیانا. اب مسلمان نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو نہ پڑھے تو کیا کر سکتا ہے ہم اور آپ؟ نبی نے تو بتا دیا اللہ کا ذکر و اذکار. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، اللہ کا نام. وضو بنانے بیٹھے تو بسم اللہ، اللہ کا نام. وضو بنا کر فارغ ہوئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام. مسجد میں داخل ہو رہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کا نام. نماز پڑھنا شروع کیے تو اللہ اکبر، اللہ کا نام. نماز میں جب تک دعائیں پڑھی اللہ کا نام. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ کا نام. سبحانک اللہم، اللہ کا نام. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا نام. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے تو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ رکوع کی دعا ہے. ہمیں اور آپ کو تو بس وہی ایک دعا یاد ہے جو سب سے چھوٹی ہے، سبحان ربی العظیم. ارے یہ تیسرے نمبر کی دعا ہے، سب سے لاسٹ کی دعا ہے. رکوع اور سجدے کی بڑی دعا اور جامع دعا اور بخاری مسلم میں جو دعائیں آئیں وہ تو یہ ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ رکوع کی بھی دعا ہے اور سجدے کی بھی دعا ہے، اور یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر دعا ہے رکوع اور سجدے کی. ابھی کھڑا کر کے کسی کو پوچھو یاد ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. نماز میں افضل دعائیں بھی ہمیں یاد نہیں ہیں. ابھی بھی ہم پڑھتے ہیں جا کہ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ دعا پڑھ سکتے ہو، لیکن افضل دعا ہے بخاری کے مطابق سب سے اعلیٰ اور افضل دعا وہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما بعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا پڑھنا چاہیے. کتنے لوگوں کو یاد ہوگی؟ میرے بھائیوں ابھی ہاتھ اٹھوائیں تو بہت سے جھوٹے بھی ہاتھ اٹھا دیں گے. تو فائدہ کیا ہے؟ ہم ہاتھ اٹھانے سے کیا فائدہ؟ نہیں یاد ہے تو کرو. اس کے بعد رکوع کی دعا دیکھیے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ رکوع میں آپ سبحانک اللہم، اللہ کا نام. چلو یہ دعا یاد نہیں تو دوسری دعا پڑھیے مسلم میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ بھی رکوع کی بھی دعا ہے اور سجدے کی بھی دعا ہے. یہ دعا پڑھیے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہاں پہ رب کا نام آ رہا ہے. اور یہ بھی دعا یاد نہیں ہے تب تیسرے نمبر پہ آپ یہی چھوٹی دعا پڑھیے، سبحان ربی العظیم. اس میں بھی اللہ کا نام آ رہا. رب، اللہ کے نبی اللہ کا نام لے رہے ہیں. اب رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو دیکھیے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اللہ کا نام. اب جب تک کھڑے ہیں تو بیکار نہیں کھڑے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا اللہم ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد. کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہو. ربنا لک الحمد اتنا بھی کافی ہے، ربنا ولک الحمد اتنا بھی کافی ہے، اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی کافی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی کافی ہے. اور ایک صحابی نے جب نبی کے پیچھے نماز پڑھی، بخاری کی حدیث ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو صحابی نے پیچھے زور سے کہہ دیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو اللہ کے نبی نے سلام پھیر کے پوچھا یہ دعا کس نے پڑھی؟ اس صحابی نے کہا میں نے. کوئی غلطی ہو گئی؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا،
29 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے اور تمہارے ان جملوں پر لپک رہے ہیں. ایک کہتا میں لے کے جاؤں گا, دوسرا کہتا میں لے کے جاؤں گا, تیسرا کہتا ان جملوں کو میں لے کے جاؤں گا اللہ کے پاس. میرے بھائیوں, یہ دعائیں اللہ کے نبی اللہ کا نام لے رہے ہیں, ربنا ولک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. اب سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ اکبر, اللہ کا نام. سجدے میں بھی وہی دعا, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اللہ کا نام. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح, اللہ کا نام. سبحان ربی الاعلی, اللہ کا نام. اب سجدہ کر کے اٹھے, دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ دعا پڑھ رہے ہیں, رب اغفر لی, رب اغفر لی, اللہ کا نام. اے ہمارے رب مجھے بخش دے. یہ دعا بھی پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. میرے پیارے ساتھیوں, اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں, اور پھر جب التحیات میں بیٹھے تو اللہ کا نام, التحیات للہ والصلوات والطیبات, درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام, اللہم صلی علی محمد, اللہم بارک علی محمد. آخری دعائیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات, اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام. ابو بکر صدیق کو جو دعا سکھلائی سلام پھیرنے سے پہلے, اس میں بھی اللہ کا نام, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب نماز پڑھنا شروع کیا تھا تو اللہ کا نام, اب نماز ختم کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے نام پر, السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ کے نام پر نماز ختم. اب مسجد میں بیٹھنے تب بھی بیکار نہیں, اللہ کا نام, اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. پھر دعا پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام, اللہم انت السلام ومنک السلام. اس کے بعد جتنی دیر بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس وظیفے کے بارے میں تو نبی اکرم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ وظیفہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ جو شخص اس دعا کو پڑھے, اس آدمی پر کبھی جنات کا شیطان کا اثر نہیں ہوگا, اس کی اوپر کبھی جادو و ٹونے کا اثر نہیں ہوگا. آئے اپنے گھروں میں کٹھ ملاؤں کو بلانے والوں, اپنے گھروں میں اگر بتیاں جلا جلا کر جناتوں اور شیطانوں کو کٹھ ملاؤں کے کہنے پر بھگانے والوں, محمد رسول اللہ جیسا ایکسپرٹ حکیم تمہیں دوا بتلا رہا ہے, تم تجربے کار حکیم کی دوا کو چھوڑ کر, ایک ماہر حکیم کو چھوڑ کر, ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کو چھوڑ کر جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہو. وہ تمہارے مریض کو اور مار ڈالے گا, وہ تمہارے مریض کو اور زیادہ بیمار کر دے گا. محمد رسول اللہ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے گھروں میں سب کو یہ دعا سکھلا دو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ دن بھر میں پڑھو, آدمی کو, شخص کو کبھی جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا. اب 100 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے اپنا رول بنا لو. آپ 20 مرتبہ فجر بعد پڑھ لو, 20 مرتبہ ظہر بعد پڑھ لو, 20 مرتبہ عصر بعد پڑھ لو, 20 مرتبہ مغرب بعد پڑھ لو, 20 مرتبہ عشاء بعد پڑھ لو, ہو گیا 100 مرتبہ. اور اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو 50 مرتبہ صبح پڑھ لو, 50 مرتبہ شام کو پڑھ لو. اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو مغرب بعد یا عشاء بعد آ جاؤ, ایک جگہ بیٹھ جاؤ, 100 مرتبہ ایک ہی ساتھ پڑھ لو. میرے بھائیوں, 100 کی گنتی پوری کرنا ہے, 100 بار پڑھنا ہے, وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنے مرحلوں میں پڑھو گے. لیکن 100 مرتبہ کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لو, آپ کو کسی کٹھ ملا کو اپنے گھر بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایکسپرٹ ڈاکٹر محمد رسول اللہ نے اس کو بتایا ہے. تم جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہو, وہ کیا کر رہے ہیں, اگر ڈورا ناپ رہے ہیں, کالا دھاگا, تھوڑی دیر کے بعد وہ چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد بڑا ہو جاتا ہے. تم جس اسکول میں پڑھتے ہو نا, ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں میں اس کا. میرے سامنے ناپ کے دکھاؤ تو ہم بتا دیں گے چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور بڑا کیوں ہوتا ہے. یہ ڈھونگ کہیں اور دکھانا, یہ کرتب کہیں اور آزمانا. مجھے ان لوگوں نے یہ بتایا ہے جنہوں نے میری تقریر سن کر توبہ کر لی ہے. شرکیات علاج کرنے سے
اور انہوں نے میرے اسٹیج پر آ کر ہاتھ ملا کر ہم سے کہا آج کے بعد ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. تب ان سے میں نے پوچھا یہ کیسے ہوتا تھا؟ تب انہوں نے سارے راز اگلے ہیں کہ کیسے ہوتا تھا, کیا کیا ہوتا تھا, اور یہ کیسے کیسے یہ ڈورا چھوٹا ہو جاتا اور کیسے بڑا ہو جاتا ہے. یہ سب انہوں نے اگلے ہیں. توبہ کی اللہ تقریروں کے ذریعے بہت کام بھی ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لوگوں نے بہت اصلاح بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان تقریروں کو اصلاح کا ذریعہ بنائے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا تصور کرو اللہ کے نبی اللہ کا کتنا نام لے رہے ہیں. اب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اللہم تعالی ابوابا پڑھا تھا. اب مسجد سے نکل رہے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ کا نام. اپنے گھر داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی وربک اللہ. ایک ایک میں چلتے اڑتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا نام. اور یہی وید میں کہا گیا ورو تپسا, وہ بہت زیادہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا. ویدہا مدما پرش مہانی مادت ورو تپسا, احمد نام ہوگا, مہان پرش ہوگا, اور بہت مہان, اس سے زیادہ بڑا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. ورو تپسا, اللہ کا بہت نام لے گا. پرستاب, جب وہ اس دنیا میں آ جائے تو اسی کی کٹیا میں چلے جانا, اسی کی کٹیا میں شامل ہو جانا, یعنی اسی کے دھرم کو سویکار کر لینا. یہ ویدوں میں لکھا ہوا, ہندو دھرم میں تو محمد اور احمد بھی بتا دیا. اور خوبصورت